السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن جیسی کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سارے اسباب رکھے، ان میں سے ایک سبب ہے قصے بیان کرنا، واقعات بیان کرنا۔ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، پچھلے لوگوں میں جو نیک صالح لوگ گزرے تھے ان کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اسی طرح سے جو نافرمان قومیں تھیں ان کے واقعات بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھتے ہوئے بنیادی مقصد ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کی، اپنے کردار کی، اپنے عقیدے اور ایمان کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں۔ یہ واقعات پڑھتے ہوئے بعض مرتبہ ذہن جو ہے نا وہ تفریح کے موڈ میں چلا جاتا ہے، اور جیسے کوئی کہانی پڑھ کر کے ہم لطف حاصل کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ والا جو مزاج ہو جاتا ہے، تو بندہ واقعات پڑھ کے بس تفریح حاصل کر رہا ہوتا ہے، کہانی میں وہ ٹویسٹ تلاش کر کے اور اپنی جو ایک لذت حاصل کرنے والی نفس ہے اس کو تسکین دینا مقصود ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کوئی اس طرح سے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہانی سنا کر کے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے۔ یہ واقعات اصلاً ہماری ہدایت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے بیان کیے گئے، تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہماری دینداری میں امپرومنٹ ہو ان واقعات کو پڑھ کر کے۔ جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ان میں سے ایک بڑا تفصیلی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ اس سورت کی بڑی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ واحد ایسی سورت ہے جس میں ایک ہی واقعہ شروع سے لے کے آخر تک کے بیان ہوا ہے، اور حضرت یوسف کے واقعے کی خصوصیت یہ بھی کہ صرف یہی ایک مقام ہے جہاں پر حضرت یوسف کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ باقی قرآن مجید میں اور کہیں پر حضرت یوسف کے واقعات زندگی کے بیان نہیں ہوئے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، الگ الگ زاویے سے اس کا بیان آیا ہے، ایک ہی واقعہ مختلف صورتوں میں بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، حضرت یوسف کا واقعہ صرف سورہ یوسف میں ہی بیان ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے شروع سے لے کے آخر تک کے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، ظاہر سی بات ہے واقعے کی تفصیل میں جا کر کے اگر میں واقعہ سناؤں تو آج کا وقت کم پڑ جائے گا۔ میں صرف کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان واقعات میں ہمارے لیے جو عبرت کے سامان ہیں وہ ہم دیکھیں، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ حضرت یوسف جیسا کہ میں نے بتایا حضرت یعقوب کے فرزند تھے، اور یہ 4 نسل تک کی جو انبیاء آئے، یعنی چاروں نسل ان کی، حضرت یوسف، ان کے والد یعقوب، ان کے والد اسحاق، ان کے والد ابراہیم، یہ چاروں نسل جو ہے وہ نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے۔ حضرت یوسف کے ان کے علاوہ بھی بھائی تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ہے حضرت یوسف کو ملا کر کے 12 بھائی تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ خواب دیکھا انہوں نے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ابا سے بتایا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، کہ اے میرے ابا میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مجھ کو۔ تو یہ خواب اصل میں اس بات کی تعبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مقام دینے والا ہے، اپنے بھائیوں پر فضیلت دینے والا ہے۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے مراد ان کے والدین تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ خواب سے بھی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بعض پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ خواب کی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خواب جو اللہ کے نبی نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہوتا ہے۔ کچھ خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان اللہ کے بندوں کو ڈراتا ہے،
ان کو پریشان کرنے کے لیے خواب دکھاتا ہے، اور کچھ خواب جو ہے وہ دن میں بندہ جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے رات میں اس کے ذہن میں وہ باتیں چلتی ہیں، دن میں جو کام کرتا ہے یا جو خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں رات میں خواب میں بھی وہ چیزیں دیکھتا ہے۔ تو 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، خواب بھی برحق ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو حضرت یعقوب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ ان کو فضیلت سے نوازنا چاہتا ہے، نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، تمہارے بھائی تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض مرتبہ نعمتوں کو چھپانے میں حکمت ہوتی ہے، ہمیشہ نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو آپ کے دشمن ہوں، جو آپ سے حسد کرنے والے ہوں، ان سے نعمتوں کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک فتنہ یہ بھی ہو گیا نا کہ ہر نعمت بندہ اٹھا کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح بعض مرتبہ ہماری نعمتیں حاسدوں کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں، اور حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے، قرآن مجید میں جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی اس میں سے دعا یہ بھی نا من شر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ میں حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہر نعمت ہر کسی کے سامنے ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی ہے، بعض میرے خیال سے صحیح روایتیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ نعمتوں کو چھپا کر کے ان کی حفاظت کرو، بعض نعمتوں کو چھپانے میں بھلائی ہوتی ہے نا بھئی، کبھی مال کی نعمت ہوتی ہے، آپ کی کوئی بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے، کسی حاسد کو آپ نے بتا دی وہ جا کر کے توڑ دے گا، بعض مرتبہ رشتہ لگنے والا ہے، کسی حاسد کو پتہ چل گیا وہ جا کر کے اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو بہت ساری نعمتوں کو چھپانے میں ہی حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ اس نعمت کو اپنے بھائی کے سامنے، اس خواب کو ظاہر مت کرنا، وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ لیکن ان کے بھائیوں کو ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، تو انہوں نے اس حد تک کہ ان کا حسد چلا گیا کہ انہوں نے سوچا کہ حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے عذر کیا پیش کیا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی سے یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہاں حالانکہ ہم مضبوط طاقتور لوگ ہیں، پھر بھی ہمارے ابا کو زیادہ محبت۔ اب محبت کیا چیز ہوتی، یعنی اس حضرت یعقوب جو ہے وہ ناانصافی نہیں کرتے تھے، ورنہ بھائی لوگ یہ کہتے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو زیادہ دیتے ہیں ہم کو کم دیتے ہیں، انصاف سب پہ کرتے تھے، تو اس میں انصافی اور ظلم کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب محبت دل کا ایک میلان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بھائی محبت کسی کے لیے کم زیادہ ہو سکتی ہے، بات خاص طور میں چھوٹے بچے سے جو ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے وہ بڑے بچوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک عذر بنا لیا انہوں نے، حالانکہ محبت تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی بہتر جانتے تھے کہ محبت کس کو کس سے زیادہ ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اب حضرت یوسف کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ دیکھیے حسد کتنی خطرناک چیز ہے، حسد جو ہے وہ انسان کو کس درجے میں جانور بنا دیتا ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ مشکل سے 7-8 سال کا، اس کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دینے کے لیے دینا گوارا کر لے۔ اس سے پہلے بتانا کہ یعقوب اس حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے حسد کی وجہ سے، قابل نے حابل کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے۔ حسد جو ہے وہ ام الخبائث، ساری برائیوں کی جڑ حسد ہے۔ تو ان کو اتنا چھوٹا سا بچہ، کتنی بے رحمی والی جذبات چاہیے، چھوٹا سا بچہ جو رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، اور اپنا سگا بھائی ہو اس کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دینا۔ لیکن حسد، جب حسد آدمی کے دل میں آتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ حسد بڑی خطرناک بیماری۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور بھائی لوگ جو ہے روتے ہوئے آئے باپ کے پاس اور کہا کہ وہ جو ہم تو کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا اور ایک بھیڑیا کر کے ان کو کھا گیا، اور قمیص پر جھوٹا خون لگا کر کے دیکھیے یہ قمیص جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں، ہاں کیونکہ اگر بھیڑیا کھائے گا تو قمیص بھی پھاڑ دے گا نا، صحیح ساری قمیص کیسے بچ جائے گی، یعنی کپڑے نکال کر بھیڑیا نہیں کھائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل کیا ہے کہ بندے سے کوئی شکایت ہی نہیں کرنا، صرف اللہ سے اپنا غم بیان کرنا۔ انما اشکو بثی بحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ لوگوں کو بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے، میں کسی سے کچھ نہیں بولوں گا، کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی سے کوئی غم اپنا بیان نہیں کروں گا، اپنا غم صرف میں اللہ سے بیان کروں گا۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ اجازت ہے اس بات کی کہ آپ کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تو آپ لوگوں کو بھی بیان کر سکتے ہیں، پر اعلیٰ درجے کیا ہے، لوگوں کو بیان ہی نہ کریں، صرف اللہ کے سامنے رکھیں۔ صبر جمیل ہے، اعلیٰ درجے کا صبر ہے، خوبصورت صبر۔ تو حضرت یعقوب نے کہا میں صبر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، ایک جو ہے وہ قبیلہ کوئی وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا کنویں سے، اور کنویں سے نکال کر کے لے جا کر کے مصر کے ایک بازار میں بیچ دیا، ہاں۔ اور مصر میں جو عزیز مصر
کوئی بہت عزیز کا مطلب ہے طاقتور. تو مصر کا کوئی طاقتور وزیر تھا جس کا بادشاہ کا بڑا مقام تھا. اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر کے پھر اپنے گھر میں ان کی پرورش کی. اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ایک بڑے اعلیٰ افسر کے گھر میں شہزادوں کی طرح ہوگی. اب دیکھیے حضرت یعقوب, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ الگ ہی ہوتی ہے. کچھ بندے کچھ اور پلان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کچھ اور پلان کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف سے بڑا کام لینا تھا, اس کے لیے ان کو بادشاہ بنانا تھا نا. اب بادشاہی کے لیے جو تربیت چاہیے تھی وہ وہاں پر شام میں حضرت یعقوب کے گھر میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتی تھی. وہ تو ایک چرواہوں کا گھر تھا, دیہاتی علاقہ تھا, وہاں پہ وہ پرورش کیسے ملتی ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ فیوچر جانتا ہے, ہم فیوچر نہیں جانتے. بعض مرتبہ ہم ایک چیز کو اپنی مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں, اللہ نے اسی مصیبت میں ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, ہم کو لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی پریشانی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہوا ہوتا ہے. اب یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جانا کتنی بڑی پریشانی تھی, لیکن اس کنویں میں ڈالے جانے میں ہی ان کے لیے بھلائی تھی. تو زندگی میں کبھی اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا گمان. اور اللہ سے اچھے گمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ سوچو کہ شاید اسی مصیبت میں میرے لیے خیر تھا, میں نہیں سمجھ سکا, ہو سکتا ہے فیوچر میں آ جائے کوئی خیر, مستقبل میں کوئی بھلائی مل جائے جو آج نہیں مل رہی ہے, ہو سکتا ہے دنیا کی مصیبت میرے آخرت کے لیے فائدے مند ہو. ہوتا ہی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک رشتہ تھا لگا ہوا ٹوٹ گیا, ہم کو لگتا ہے بڑا برا ہوا, لیکن اللہ نے اس کے ٹوٹنے میں ہمارے لیے خیر رکھا. کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے, یعنی اولاد کی موت کتنی بڑی مصیبت ہے, اولاد کی موت کتنی بڑی مصیبت ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا تھا نا, ماں باپ کی کتنی بڑی مصیبت ہے, لیکن اس مصیبت میں ہی ان کے لیے خیر تھا. اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو ان کے لیے کفر کا آزمائش کا باعث بن جاتا. اس لیے بعض مرتبہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے, آخرت میں خیر مقصود ہوتا ہے اللہ کو. دنیا میں کسی مصیبت کا کوئی فائدہ نہیں دکھائی دیتا, آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا. اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا جنت میں اونچا مقام لکھ دیتا ہے, اپنے عمل سے وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا, اتنی محنت نہیں کر پاتا کہ اس مقام پر پہنچ پائے. تو اللہ بندے کو مصیبت میں مبتلا کر کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. کیوں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, بندہ صبر کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو کوئی مصیبت ہو, اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیری رکھا ہوگا. بہرحال اب ان کی پرورش کا, تربیت کا انتظام ہو گیا, جوان ہو گئے. اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور تھی, اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ہاں ساری اپنی جو ہے وہ ساری اپنی خوبصورتی اور حسن جو ہے وہ حضرت یوسف کے سامنے کر کے, اور ان کو یہ چاہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل ہو جائیں. اللہ نے یہ دیکھیے فرمایا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, کہ وہ جو ایک عورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں, اس نے یوسف علیہ السلام کو خوب بہکانا شروع کیا, دروازے پورے اچھی طرح سے بند کر دیے. وقالت هيت لك, اور اس نے کہا آ جاؤ یوسف, یعنی زنا کی طرف دعوت دی. حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہر فحاشی کی دعوت پر ایمان والے بندے کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. ہاں آج کا بھی ہمارا دور فحاشی اور بے حیائی کا دور ہے. قدم قدم پر حسن کی دعوتیں عام. آدمی اگر بدکاری کرنا چاہے تو ہر قدم پر اس کے لیے چانس ہے. ایسے وقت میں آدمی کی اپنی نفس تو مائل ہی ہو جاتی ہے, آدمی کو اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز اگر اس کو اس بدکاری کے دلدل سے بچا سکتی تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ, معاذ اللہ. اب یہ ہمارا دور تو خاص طور پہ فحاشی بے حیائی کا دور ہے. آج معاشرے میں جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں, اس گلوبل ولیج کی جو کلچر ہے وہ کلچر ہی زنا کا کلچر ہے. ہر قدم پر زنا جو ہے وہ اپنے دروازے کھولے ہوئے دعوت دے رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یہ فتنہ دروازہ کھول کر کے دعوت دے رہے ہیں. اور اس پورے تہذیب زنا میں جو کردار ہمارے لیے مثالی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. اچھا وہ بھی کیسے موقع پر جب دروازے بند ہیں. ہاں یعنی کوئی باہری خوف نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ باہر سے بھی خوف ہوتا ہے, وہ خوف آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے, وہ تقویٰ نہیں. یعنی سماج کا ڈر,
پکڑے گئے تو کیا ہوگا، بیوی کا ڈر، ہاں گھر والوں کا ڈر، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ اندر ہوتا ہے. باہر راستے کھلے ہوں اور اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، لیکن اندر سے کوئی چیز اللہ کی خوف آپ کو روک لے، یہ اصل میں ڈر ہے. باہر کا خوف روک لے تقویٰ نہیں. باہر کسی آپ کو اپنی عزت کا ڈر ہو، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے، آپ گناہ سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، لیکن اصل تقویٰ کیا ہے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غائبانہ طور پہ اپنے رب سے ڈرتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ڈر نہیں تھا کہ باہر سے میرے ساتھ کیا ہوگا، اصل یہ تھا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. ہاں تو یہ ایک کلمہ معاذ اللہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے، عفت والے، پاکدامنی والے. اب وہ عورت جو ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ چھینا جھپٹی شروع کی، پکڑنا شروع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. دیکھیے تقویٰ اس درجے میں بھی ہوتا ہے، ہاں کہ زنا کے دروازے کھلے ہوں لیکن اندر کا تقویٰ بندے کو سارے مواقع فراہم ہونے کے باوجود بچا لے. بھئی ایک شریف تو وہ ہوتا ہے جس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع نہیں ملا وہ شریف اتنا بڑا شریف نہیں ہوتا ہے. بڑا شریف ہو جس کو موقع ملا اور اپنے آپ کو بچا لے گا. یہاں پر موقع نہیں، یہاں پہ تو دعوت ہے، باقاعدہ دعوت بھی نہیں ہے، جبر ہے. عورت زبردستی کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں. اتنے میں دروازے پر پہنچتے، وہ چھینا جھپٹی میں بلندی سے اتنے میں دروازہ کھلتا ہے. عزیز مصر جس کا گھر ہے، جس کی وہ بیوی ہے، سامنے دیکھتی ہے کہ لپٹا جھپٹی جو ہے وہ چالو ہے. اب وہ بالکل جیسے ہی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے فوراً پاسا پلٹتی ہے. ہاں عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی ویسے تو حدیث میں کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ آدھی عقل والی ہوتی ہے، ناقصۃ العقل ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا اذهب بالرجل الحاجم، کہ ذہین سے ذہین آدمی کا دماغ کھلا دیتی ہے. عورت ہوتی ناقصۃ العقل ہے لیکن مردوں کے دماغ سے کھلنا اس کو بہت اچھے سے آتا ہے. اچھے مرد عورت کے مکر میں پھنس جاتے ہیں. اب جیسے ہی اس نے دیکھا اپنے شوہر کو فوراً پاسا پلٹا اور کہا دیکھو اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا. الٹا وہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے کندھے پر ڈال دیا، ان کے سر پر ڈال دیا. اب پنچایت بیٹھی، ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اگر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، اگر کوئی زور زبردستی ہو رہی تھی تو کپڑا پھٹائے، کپڑا پھٹا ہوگا، کپڑا لے کر کے آؤ یوسف کا. اور دیکھو اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب اقدام حضرت یوسف کر رہے تھے اور وہ عورت اپنے آپ کو بچا رہی تھی، اس میں کپڑا پھٹ گیا ہوگا. اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف بھاگ رہے تھے، عورت پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا ہوگا. اب وہ جب پنچایت بیٹھی اور وہ کرتا لائے گا تو دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا، سمجھ میں آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصور ہے، عورت کی غلطی ہے. اب وہ پورے مصر میں یعنی وہ بات پھیل گئی کہ ارے عزیز مصر اتنے بڑے عہدے کی بیوی، مطلب اتنے بڑے عہدے دار کی بیوی اور غلام کے ساتھ پھنس گئی، گوسپ ہونے لگی ہر جگہ پر. یہ بھی نا معاشرے کا بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ دوسروں کے پرائیویٹ معاملات کو، حتیٰ کہ گناہ کا بھی کوئی معاملہ اس کو اپنے مجلسوں کا موضوع بناؤ گفتگو کا، یہ شریعت نہیں کہتی. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کہیں کسی کا کوئی مسئلہ نکل گیا گاؤں میں، دیہات میں، دوستوں میں، اب وہ دوست مل کر کے بس اسی کو موضوع بحث بنائے، وہی گوسپ چل رہی ہے، اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہی واٹس ایپ پہ گفتگو کا موضوع بنائے، فیس بک پہ گفتگو کا موضوع بنائے. لوگوں کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. اہل ایمان کا طریقہ نہیں، لوگوں کی ذاتی زندگی کی کیا معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنا. اب وہ جب ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اور اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی تو اب اس کو بھی اپنی عزت پہ بڑا خوف آنے لگا کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو اس نے پھر ایک دعوت رکھی. اب جو مصر کی بڑی خواتین تھی، اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ تھے ان کی بیویاں، ان کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم آؤ. یعنی وہ دکھانا ہی چاہتی تھی کہ جس غلام پر میں فریفتہ ہوئی کوئی عام انسان نہیں ہے. تو اس نے جو ہے وہ دعوت رکھی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم آؤ. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کو عورتوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. کیوں ہاتھ کاٹ لیے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا دیکھنے میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو ہے نا وہ ظاہری حسن و جمال بھی بہت دیتا ہے. اخلاقی اور روحانی جمال تو ان کے اندر ہوتا بھی ہے، ظاہری جمال بھی بڑا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت، ہر نبی جو ہے وہ اپنے ظاہری حیت میں، طاقت میں بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی تو حسن میں ان کے ہاتھ، ان کو خیال نہیں رہ گیا. بعض لوگوں نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ ہاتھ اس لیے کاٹ لیے کہ حضرت یوسف غلام تھے تو ہاتھ کاٹ دیں گے تو برہم پٹی کرنا ان کا کام ہے، تو حضرت یوسف کے ساتھ قریب آنے کا موقع ملا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے. تو اب وہ اس نے دیکھا کہ یہ وہ
تم جو مجھ کو ملامت کر رہی تھی کہ کیسے غلام پر فریفتہ ہو گئے، یہی وہ غلام. اور اس نے پھر بہت مجبور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گئے. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ باز نہیں رہی. تو حضرت یوسف نے دعا کی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جیل جانا گوارا ہے اس جرم سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. یعنی میں اس جرم میں ملوث ہو کر کے اپنے دامن عفت کو دامدار کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. اور جیل کون سی ہے؟ ہمارے زمانے کی جیل نہیں. ہمارے زمانے میں تو بھائی قیدیوں کی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے ان کو ہیومن رائٹس ملے ہوئے ہیں. وہ اس زمانے کی جیل جب کوئی وہ انسانی حقوق وغیرہ نہیں رہی، دنیا کی سب سے گندی جگہ جیل ہوا کرتی. کہاں مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس میں ملوث ہو کر کے اپنی پاک دامنی کو داغدار کرنا گوارا نہیں. دعا ایسے موقع پر جب شیطان گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، بندے کی کام کون سی چیز آتی ہے؟ اس لیے بات کرتا انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ مائل ہونے کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کو دعا کے سہارے سے مضبوط کرو، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عفت کی، تقوی کی دعائیں کی تھیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والمغفرہ. ہدایت کی، پاک دامنی کی، تقوی کی دعائیں لگی ہوئی. اللہ آتی نفسی تقواہا، بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ سے تقوی مانگو، اللہ توفیق دے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے گناہوں سے. گناہوں سے بچانے کی بھی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. تو کہا میں جیل میں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس گناہ کے دلدل میں پھنساؤں، یہ گوارا نہیں. تو ان کے پھر اس کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے. جیل میں ڈال دیے گئے. جیل میں پہنچے. کیریکٹر ان کا اتنا مضبوط تھا نا کہ ان کی کردار سے، نبی کے کردار سے ہی لوگ ان کو پہچان لیتے. اور وہ زمانہ جو یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ جو ہے کاہنوں کا زمانہ تھا، جس زمانے میں جیسے جو جوتشی ہوتے ہیں، خواب دیکھ کر کے خوابوں کی تعبیر بتانے والے، مستقبل کی خبریں بتانے والے. تو دو پہلی جو ہے انہوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. دو لوگوں نے خواب دیکھا اور پھر دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے نیک سمجھدار آدمی ہیں، تو ان سے جا کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو اپنے خواب کی تعبیر، تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا کھانا آنے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے تم مجھے ذرا وقت دو. اور اس وقت میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین، جس کے وہ متبع تھے، توحید والا دین، اس کی دعوت لوگوں کو دی. ان جو ہے قیدیوں کو توحید کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. کہا کہ یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیوں، جو قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ کہ جو الگ الگ معبود تم نے بنا کر کے رکھے ہیں، ان کو پوچھتے ہو یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے؟ نبی کی دعوت کا آغاز ہمیشہ توحید سے ہوتا ہے. ہر کافر کے سامنے جب آپ اسلام کی دعوت دیں گے، پہلا کام آپ کا کیا ہوگا؟ پہلا کام اس کو توحید کی دعوت. اس کو بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی نیکی توحید کی نیکی. اور پھر اس کے بعد کہا یہ جو تم نے الگ الگ نام گڑھ لیے، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے بس گڑھ لیے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. دنیا میں انسان الگ الگ اپنے معبود کرتا ہے، ان کی طرف اپنے طور پہ کوئی بھی کرامت منسوخ کر دیتا ہے. یہ پانی دینے والا معبود، یہ علم دینے والا معبود، یہ صحت دینے والا معبود، یہ سب تمہارے نام جو تم نے کر لیے. اللہ نے ان کے بارے میں، جیسے ہمارے یہاں بات مسلمان نا غوث، کتب، ابدال، یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فلاں غوث ہوتے ہیں اور کتب ہوتے ہیں اور ابدال ہوتے ہیں، یہ بس تمہارے گڑے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل. تو توحید کی دعوت دی. اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ جو آدمی شراب نچوڑ رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساتھی بنے گا وہ. اور تم میں سے جس کے بارے میں جس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیوں کی ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ سولی دے دی جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو جس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور وہ بادشاہ کا ساتھی بننے والا تھا، حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو جاؤ اور بادشاہ کے ساتھی بن جاؤ تو میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس کہ یوسف ایک بندہ ہے، وہ قید ہے، اس پر ظلم ہوا ہے. تو جو جائز وسائل ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے میں انشاءاللہ تعالی حرج کی بات نہیں. کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے جو جائز اسباب ہیں، سفارش کرا دینا کسی سے، وہ کوئی غلط بات انشاءاللہ تعالی. ناجائز چیز کے حصول کے لیے سفارش کرنا، کوئی ایک سورس لگانا، یہ تو غلط ہے. جائز وسائل کے لیے کوئی سورس لگانے میں انشاءاللہ تعالی حرج کی بات نہیں. اب لیکن وہ جب ساتھی بن گیا، آزاد ہو گیا، تو وہ بھول گیا حضرت یوسف کا ذکر کرنا. اور کئی سال تک یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے.
بعض علماء نے غالباً لکھا ہے تفسیری جو اسرائیلی روایات کی روشنی میں کہ 7-8 سال تک کے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اب اس میں کیا ہوا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا. دیکھیے خوابوں کا ذکر سورہ یوسف میں بہت آتا ہے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں جو پتلی گائیں وہ کھا رہی ہیں, اور 7 جو ہے وہ ہرے بھرے کیا کہتے ہیں اس کو سنبل بالیاں, 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. تو اب خواب دیکھا, بادشاہ کو لگا کہ یہ خواب جو اس کی کوئی تعبیر ہے. تو اس نے اپنے جو وزراء تھے جو ان کے یہاں کاہن تھے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی خواب کی تعبیر نہیں, یہ بس ایسے پریشان خیالی والی چیزیں, اس کا کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن بادشاہ کو تشویش تھی, اس کو لگ رہا تھا کہ اس خواب میں کوئی پیغام ہے. تو وہ جو ساقی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی, اس کو یاد آیا کہ اچھا یوسف کو خواب کی تعبیر بتانے والے بہت زبردست آدمی ہیں. تو اس نے پھر ذکر کیا حضرت یوسف کا. تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو ابھی آزاد کرا کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ. ہاں جاؤ ان سے جو ہے خواب کی تعبیر, پہلے کہا ان سے جاؤ خواب کی تعبیر پوچھو. تو یوسف کے پاس حضرت یوسف کے پاس جو ہے وہ ساقی گیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سالوں تک کے تم خوب جو ہے وہ کاشت کرو گے, کھیتی باڑی کرو گے اور خوب اناج ہوگا, اور 7 سال اس کے بعد قحط والے پڑیں گے. تو 7 سال جس میں تم کھیتی باڑی کرو اس میں کیا کرو, وہ جو اناج ملے اس میں بس ضرورت پر اناج کو بالیوں سے نکالو, باقی اناج بالیوں کے اندر چھوڑ دو. خواب کی تعبیر بتائی, آ کر کے اس نے بادشاہ کو بتائی خواب کی تعبیر. اب بادشاہ کو سمجھ میں آئی کہ واقعی خواب کی تعبیر یہی ہے, یعنی جو خواب کی تعبیر بتائی وہ خواب سے میچ کر رہی. خواب میں جو ہے وہ ایک اشارہ دیا گیا ہوتا ہے حقیقت سے, ایک دم حقیقی چیز عام طور پہ خواب میں نہیں دیکھتے لوگ, خواب میں اشارہ ہوتا ہے. تو بادشاہ کو تعبیر بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے میرے پاس لے کر کے آؤ. ہاں قال الملک ائتونی بہ, کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر کے آؤ. آزاد کر دیا حضرت یوسف کو. اور وہ جو پیغامبر تھا بادشاہ کو پہنچا حضرت یوسف کو لینے کے لیے. حضرت یوسف نے کہا نہیں, میں ایسے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے جو مجھ پر الزام ہے وہ الزام کلیئر ہو جائے. ہاں یہ بڑا مطلب پیارا مقام ہے. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. کہ میں ایسے نہیں نکلوں گا, جاؤ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ کوئی غلطی کس کی ہے, گناہ کس کا ہے, کون جو ہے وہ اپنی عفت اور بدنامی کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا اور کون جو ہے وہ زنا پر آمادہ کرنا چاہ رہا تھا. یہ بڑا اونچا مقام ہے. 7-8 سال تک ایک آدمی جیل میں رہا ہے, اس کو اجازت مل رہی کہ تم کو آزادی ملنے والی ہے, لیکن وہ پہلے اپنا کردار, بلکہ غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے, اگر میں بھی اس سچویشن میں ہوتا اور بادشاہ نے مجھے بلایا تھا آزاد کرنے کے لیے تو میں چلا جاتا فوراً. یہ صبر. تو پھر ان عورتوں کو بلایا گیا, ان عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف جو ہے وہ فرشتے ہیں, ان کی پاکدامنی کی گواہی دی. اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی یہ کہا کہ جو ہے میں نے خود اس کو بہکایا تھا, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور ان عورتوں نے بھی کہا کہ میں نے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس آدمی کے اندر کوئی بری بات نہیں دیکھی. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ظلمن جیل کے اندر رکھے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اچھا جب یہ آزاد ہو رہے, یہ تو بڑی بات تھی نا, یعنی ان کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ سازش پکڑی گئی. پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس جرم سے بری تھے جس جرم کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا گیا. ایسے موقع پر آدمی فخر کرتا ہے اپنی جیت پر. حضرت یوسف کیا فرما رہے, وما ابرئ نفسی, میں اپنی نفس کو بری نہیں کر رہا, میں نہیں کہہ رہا میں بہت پاکیزہ ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو گناہوں کا ہی حکم دیتی ہے, الا ما رحم ربی, مگر میرا رب جس پر رحم کر دے. یعنی اس فتح کا کریڈٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دے رہے, اس جیت کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دے رہے, اللہ تعالیٰ کو دے رہے. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں بڑا ہوں. ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, ایسے جب ہم کسی سے جیت جاتے ہیں تو ہم اپنی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو میں ایسا تھا, میں ویسا تھا, ہمارے پاس جیتا میں ایسا تھا, میں ویسا تھا. نہیں, انا نہیں ہے کوئی بھی کہ میں کریڈٹ نہیں دیتا اپنے آپ کو, میں نہیں کہہ رہا میری نفس میں بہت پاکیزہ ہوں. یہ تو نفس تو ہر کسی کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے. ہاں مگر اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے. تو یہ اگر میں بچ گیا اس گناہ سے تو اس میں میری تعریف نہ کی جائے. یہی بول رہے ہیں نا کہ میں اگر اس گناہ سے بچ گیا ہوں تو میری تعریف نہ کی جائے. یہ تو اللہ کا رحم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا. بہرحال پھر بادشاہ نے بلا کر کے اپنا قریبی کر دیا اور کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین, اب تمہارا ہمارے پاس ایک بڑا مقام ہے, تم امانت دار ہو. بادشاہ نے بھی دیکھا
آپ اپنے کیریکٹر کو بلند کر کے رکھتے ہیں تو ایک طبقے کو آپ سے ویسے اللہ تعالیٰ متاثر کرتا ہے. ہاں آپ کا اپنا کیریکٹر اگر صاف ہو تو بادشاہ کو بہت کہ اتنا امین آدمی کہ وہ جو ہے جیل سے نکالنے کے لیے اسے کہا جا رہا ہے, وہ جیل سے نکلنے سے انکار کر دے رہا ہے, جب تک میرا مجھ پر لگے ہوئے الزام ان کو وہ کلیئر نہ ہو جائے تب تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو بادشاہ نے اپنے آپ بڑا مقام پھر ان کو دیا. اب یہ بھی دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے, جیل کی مشقتیں برداشت کی, پر وہ جیل کی مشقتیں ان کے لیے حکومت کے تخت تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئی. ہاں تو مصیبتیں دونوں, یعنی ادھر کنویں میں ڈالے گئے تو مصر پہنچ گئے, ادھر جیل میں ڈالے گئے تو سیدھا وزیر خزانہ بن گئے. مصیبتوں میں بعض مرتبہ مصیبتوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے, یہ مصیبتیں ہمارے لیے اونچائی پر جانے کی سیڑھی بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو سیڑھی بنا دیتا ہے نا. یا مکہ والوں نے اگر پریشان نہ کیا ہوتا, اللہ کی ہجرت نہ کرتے, تو مدینہ جیسی اسلامی ریاست کیسے آباد ہوتی؟ اتنے پیارے پیارے ساتھی جو انصار کی شکل میں اللہ کے ملے کیسے ملتے ہیں؟ تو وہ تو بہت مشکل حالات میں ہجرت کی تھی, پریشانی تھی ہجرت کرنا, لیکن اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے بلندی رکھی تھی ہمارے دین کے لیے. تو ایسا زندگی میں انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے, بلکہ ہماری قومی زندگی میں بھی جو پریشانیاں آ رہی ہیں ہم کو توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے اور امید کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ جو قومی پریشانیاں ہمارے ملک میں مسلمان فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر رکھا ہوگا. تو اب وہ بادشاہ کے ہم کو اونچا مقام مل گیا, اور بادشاہ نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے مجھ کو آپ زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں, انی حفیظ علیم, بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. اب دیکھیے کہیں کہیں ایسی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جو ایبیلٹی ہوتی ہے, جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی وہاں پر تو لوگ تعریف کر رہے تھے تو کہا کہ نہیں میری بڑائی نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لیکن یہاں پر کیا تھا, ایک عہدہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ عہدہ اگر میرے ہاتھ میں رہے گا تو میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں گا. تو پھر اس میں بادشاہ سے خود کا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھ کو زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں. یعنی کیونکہ مجھے پتا ہے اناج وغیرہ کیسے تقسیم کرنا ہے, کیونکہ ان کی پرورش ایک بڑے افسر کے گھر میں ہوئی تھی. تو کہا میں حفیظ ہوں, ایک تو حفاظت کرنے والا ہوں. کوئی بھی جو مینیجر ہوتا ہے اور یا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دو کوالٹی ضروری, تو حفیظ ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے. دوسرا علیم, یعنی کوئی علم والا چاہیے. بات مطلب ایمانداری کافی نہیں ہوتی, ایمانداری ہو لیکن آدمی کے پاس نالج نہ ہو چیزوں کو کنٹرول کرنے کا تو وہ لاس کر دیتا ہے. تو میں حفیظ بھی ہوں, حفاظت بھی کروں گا چیزوں کی, امانت دار ہوں میں, اور علیم ہوں, میرے پاس نالج بھی ہے کہ کیسے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, کیسے راشن تقسیم کرنا ہے, کیسے کھیتی باڑی کرنی ہے, کیسے اناج کو جو پرزرو کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو کہیں کہیں اب جیسے آپ کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں تو آپ جو ہے اگر یہ ساری دکھائیں گے تو آپ کو تو کچھ پکڑ نہیں ملنے والی. کسی کمپنی میں آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے, نہیں مجھے تو کچھ نہیں آتا بس آپ رکھ لیں, تو آپ کو جاب ملے گا نہیں نا. تو وہاں سی وی میں آپ کو پھر اپنی کوالٹیز بتانی پڑیں گی کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے. تو جہاں پہ ضرورت ہو اور آپ کو لگے کہ آپ ایک چیز کے مستحق ہو اور آپ وہ کام اچھے سے کر سکتے ہو, تو وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی نعمت سے, اللہ تعالیٰ کی تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے کوالٹیز بیان کرنا, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں. اب ان کو وزیر خزانہ جو ہے وہ متعین کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کے بھائی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تقسیم کرنے لگے کہ 7 سال تک انہوں نے اناج کو اس کو سنبھالا. تو ایک بڑا قحط پڑا, اور قحط صرف مصر میں نہیں پڑا, مصر کے دوسرے علاقوں میں بھی پڑا, تاکہ اس علاقے میں بھی پڑا جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے, شام کا علاقہ. تو اب جب یہ پتا چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے, اس نے کھانا جو ہے وہ اناج جو ہے وہ سنبھال کر کے رکھا ہے اور اناج کو تقسیم کر رہا ہے, تو ان کے جو بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا وہ بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, لیکن وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے جن کے بارے میں بنیامین جن کا نام بتایا جاتا ہے, تو بنیامین نہیں ہے, وہ بھی حضرت یوسف کے حضرت یعقوب کے بہت قریبی تھے. تو حضرت یعقوب نے ان کو نہیں بھیجا, باقی 10 بھائیوں کو بھیجا کہ 10 بھائی جاؤ اور لے کر کے آؤ اناج. تو پوچھا کہ کتنے گھر میں تمہارے لوگ کا, ایک بھائی بھی ہے, تو ماں باپ ہے, تو کہا جو تمہارا ایک اور بھائی ہے وہ کیوں نہیں آیا 11واں بھائی, تو بتایا کہ وہ نہیں ہے. تو کہا کہ اگلی مرتبہ اس کو بھی لے کر کے آنا. اور اس کے بعد جو ایک جو ہے خیر خواہی کے طور پہ جو انہوں نے پیسہ دیا تو پیسہ بھی ان کے اناج میں دوبارہ رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد پھر وہ بھائی واپس گئے, اگلی مرتبہ اپنے ابا سے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیج دو, ہمارے ساتھ میں 11واں بھائی جو ہے اس کے بھی حصے کا اناج مل جائے گا, ورنہ ہم کو اناج نہیں ملے گا. تو باپ نے کہا کہ تم بھی کہیں اس کے ساتھ وہی مت کرو جو یوسف کے ساتھ تم نے کیا تھا. لیکن بہرحال پھر بھیج دیا, بھیجنے کے بعد واپس آئے, لمبا واقعہ ہے, تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں کہ وہ پھر حضرت بنیامین کو کسی طرح سے انہوں نے اپنے پاس روک لیا ایک پلاننگ کر کے, اور پھر بھائیوں کو جو ہے وہ بہت غم ہوا
آخر میں جا کر کے پھر یہ راز کھل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. ہاں انہوں نے جب کہا کہ تمہارے بھائی نے چوری کی تو کہا اس کا بھائی جو یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں پہلے سوچا ان کے بارے میں، آخر میں بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس کو عطا فرمائے اور پھر سارے بھائیوں کو آخر میں معاف فرما دیا. لا تسریبا علیکم الیوم، تم پر آج کے دن کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اچھا یہ واقعہ خاص مکہ جو آخری دور ہے نا، سورہ یوسف مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، تو یہ ایک واقعہ اس طرح سے پیش کر کے مکہ والوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہے، تم ان پر ظلم ڈال رہے ہو، ان کی قتل کی پلاننگ کر رہے ہو. کل کو یعنی وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، تمہارا بھی رویہ وہ دو کیریکٹر اصل میں سامنے رکھ کر کے دو طرح کے ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کون سا کیریکٹر پلے کر رہے ہو اپنی زندگی میں. وہی کیریکٹر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے، تم وہی سلوک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا تم اللہ کے لیے ساتھ کر رہے ہو. اور ایک طرح کا پیغام بھی تھا کہ آئندہ پھر حضرت یوسف کو جو مقام مل گیا وہی اللہ کے نبی کو بھی ملنے والا. اور پھر وہ مقام ملا، اللہ کے نبی کو مکہ میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی جانے لینے کی کوشش کی گئی، مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی ہجرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے پورے عرب پہ اللہ کے نبی کو غلبہ دے دیا. یہ لوگ جو اللہ کے نبی کو مکہ میں ستا رہے تھے کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی کے بھائی بندو ہی تو تھے، قریش کے لوگ تھے. قریش کون تھا؟ اللہ کے نبی خاندان تھا، اللہ کے نبی کے اپنے خاندان اپنے قبیلے کے لوگ تھے. آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں وہی ہوا جو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. حضرت یوسف نے جو بات کہی اینڈ وہی بات فتح مکہ کے موقع اللہ کے نبی نے لا تسریب علیکم اليوم، وہی بات کہی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. اس وقت تم الطلقاء، تم جب آزاد ہو آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. وہی بات کہی جو حضرت یوسف نے کہی تھی. وہ قصہ حضرت یوسف کا قصہ اللہ نے ان کے قصے میں یہ مشابہ ہے کہ مصیبت سے نکلے تھے باہر، بادشاہ بن کر کے آئے. اور پھر اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے والد کو بھی بلا لیا اور ان کو بھی اپنے پاس، والدہ کو بھی بلا لیا. پورا جو ان کے بھائی تھے وہ بھی آ کر کے مصر میں آباد ہوئے. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ اس طرح سے بنی اسرائیل جو اصلاً شام کے رہنے والے تھے پھر وہ مصر آ گئے. اچھا پھر یہ بھی دیکھیے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی، لیکن کیا ہوا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری اور تمہاری بخشش کرے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا لیکن احسان نہیں جتایا، کہا اللہ رب العالمین میری اور تمہاری بخشش کرے. ہاں اس سے ایک بات ہم کو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے بھائی پر اگر کوئی احسان کرو تو اس کو احساس مت ہونے دو کہ تم احسان کرتے ہو. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے ارے میں نے تم کو معاف کر دیا، یہ نہیں کہا میں نے تم کو معاف کر دیا. لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تم پر بخشش کرے. یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر دیں. تو اپنے بھائی پر کوئی احسان کرو. ایک تو ہوتا ہے کسی بھائی پر احسان کرنا، وہ بہت لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ احسان کا احساس بھی مت ہونے دو اس کو کہ تم اس پر کوئی احسان کر دیں. خود کر رہے ہیں احسان لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والے. پھر اس طرح ان کے بھائی اور ان کے والدین وہ آئے اور ان کے بھائی اور والدین ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. اور یہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا 11 ستارے اور سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب ان کی تعبیر یہاں جا کر کے مکمل ہوئی. ہاں اس زمانے میں پرانی شریعتوں میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی، تعظیمی سجدہ کرنے کی. ہمارے دین میں سجدہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تعظیمی سجدہ کرنے کی. کسی کو یہ مانا کہ حضرت یوسف کے زمانے میں، جیسے حضرت آدم کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، بھائی بہن سے شادی کر سکتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں نہیں ہے نا. پرانی شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی، ہمارے دین میں انسان کو اجازت نہیں دی گئی کہ انسان کے لیے سجدہ کرے. اللہ نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو اجازت دیتا کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن ہماری شریعت میں کسی انسان کو دوسرے انسان سے سجدے کی اجازت نہیں دی گئی. میرا یہ مختصر سا واقعہ تھا، اصل واقعہ نہیں ہے. اصل یہ کہ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کی نصیحت کے کیا پہلو تھے، تو وہ کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی اور اس سے اپنے کردار کی اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.